السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ صدق اللہ العظیم۔ بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں سے اس بات کے حکم کیجیے کہ اپنی اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے، یعنی کلام اللہ شریف میں اس آیت سے پردہ کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت کا ٹکڑا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ اے عورت اپنی اوڑھنیوں کو اپنی سینوں پر ڈال لیا کرے، اس آیت سے بھی پردہ کی جانب اشارہ ہے۔ مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و شرک، ظلم و زور کے بادل چھٹے اور بے غیرتی بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، تو قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے بھی گر پڑے۔ تب مظلوم اور بے قصور کو مساوات کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کے چکی میں پس رہی تھی، دکھ درد کے پہاڑ ان پہ توڑے جا رہے تھے، تو اسلام نے انہیں ذلت و پستی کے کھائی سے نکال کر عزت و بلند پر پہنچایا۔ غرض ہے کہ طلوع اسلام کا قبل کوئی بھی ایسا ظلم و ستم نہ ہوا ہو جو ان کے ساتھ نہ کیا گیا ہو۔ ان مظلوم عورتوں کو لیے ہر نئی صبح ہلاکت و بربادی کا پیغام لاتے اور ہر نئی شام ان کو خون کے آنسوؤں سے رلاتے، یعنی خدا کے اس سرزمین میں تمام تر کشادگی کے باوجود ان بے بس ہستیوں پہ تنگ ہو کر رہ گئی۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے آج سے 1400 سال پہلے ستم رسیدہ گردش زمانہ کی دورہ کی ستائی ہوئی، در در کی ٹھکرائی ہوئی، زخموں سے چور، آہوں سے معمور ان بے بس عورتوں پہ ظلم ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، انہیں اپنے سینوں سے لگایا، ان کے زخموں پر مرہم رکھا، ان کے آنسوؤں پوچھے، ان کے دکھ درد کو سمجھے، ان کے مساوات لوگوں کو آگاہ کیا گیا۔ لیکن جہاں اسلام نے عورتوں کو اتنا اعلیٰ وارفہ مقام عطا کیا ہے، وہی انہی کی فائدے کے لیے، انہی کی بھلائی کے لیے، انہی کے فائدے کی حفاظت کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے عورت اپنی عزت و ناموس، عفت و عصمت کا پورا خیال رکھے، کسی بھی موقع پر، کسی بھی لمحے اس مقدس فریضہ سے غافل نہ ہو، اور آج کل کی پست اخلاق و عادات حامل لیلاؤں کے نقشے قدم پر نہ چلے کہ محفل عیش و عشرت میں بے نقاب ہو کر عریانیت کا شکار ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل کی دنیا میں جو اغوا، زنا بالجبر اور افشاء راز کے خوف سے گلا گھونٹ دینا اور ایسے ہی دیگر قسم کی بدترین اخلاقی برائیاں ہولناک سماج میں جنم لے رہی ہیں، ان میں اختلاط مرد و زن، خواتین کی بے پردگی کا بہت زیادہ دخل ہے۔ اور آج ساری دنیا جان چکی ہے کہ دوڑے حاضر کی لڑکیاں چراغ خانہ کے بجائے شمع محفل میں اپنی عالمگیر کشش و زوجیت اور اپنی نسوانیت کھوئی جا رہی ہے۔ مردوں کے قلوب عورتوں کے عظمت و حرمت رخصت ہوئی چلی جا رہی ہے، اسی لیے ان کی حیثیت بالکل گر گئی ہے۔ کسی شاعر نے عورتوں کو مخاطب یہ فرماتے ہوئے کہا کہ جب تلک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی، جب تلک چہرے پہ نقاب تھا کشش بھی تھی، تو نے یہ کیا غضب کیا، لباس تک اتار دیا۔ حضرات گرامی، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری ماں بہنوں کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے میں چاہتا ہوں